حافظ سید عاصم منیر ہے کون؟ اب پاکستانی عوام اور فوج کا اگر دل اکٹھا رکھتا ہے اور فوج کا جو دل ہے وہ حافظ عاصم منیر ہے، آپ کو پرانی تصویریں کیوں لگانی پڑ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میں ہوں دوست نثار جوید۔ دوستوں، بات یہ کرنی ہے کہ حافظ سید عاصم منیر صاحب پاکستان کے سپہ سالار، پاکستان کی فوج کے سربراہ، ان کے خلاف لندن میں مظاہرہ، احتجاجی مظاہرہ ان کے خلاف کیا کس نے؟ اوورسیز پاکستانیوں نے۔ کیوں کیا؟ وجہ؟ اب مسئلے دو تین بن گئے ہیں۔ مسئلہ پہلا یہ بن گیا کہ حافظ سید عاصم منیر ہے کون، پھر مسئلہ یہ بن گیا جنہوں نے کیا ہے وہ کون ہے، پھر مسئلہ یہ بن گیا کہ اوورسیز پاکستانی۔ کیونکہ میں خود اوورسیز پاکستانی ہوں، اس لیے اس کے اوپر میں لازماً بات کروں گا اور تفصیل سے بات کروں گا، غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے حافظ عاصم منیر صاحب جڑے نے، حافظ سید عاصم منیر صاحب، یہ ہماری فوج کے سربراہ ہیں، فوج کے ہیڈ ہیں۔ فوج کے ہیڈ کا مطلب فوج کا سر ہے، فوج کے سر کا تاج ہے، اور فوج جو ہے وہ اپنے سپہ سالار سے آگے پیچھے نہیں ہٹتی۔ سپہ سالار کی جب کمانڈ میں فوج نہ ہو تو وہ فوج نہیں رہتی۔ چونکہ ہماری فوج ہے، وہ ہر چیز پہ کمپرومائز کرتی ہے، آرڈر از آرڈر، ڈسپلن کے اندر رہتی ہے۔ اب فوج کا دل، دماغ، سب کچھ جو ہوتا ہے وہ اس کا آرمی چیف ہوتا ہے۔ اب ہم چلیں گے اس سے پیچھے۔ پاکستانی عوام جو ہے، اس کے دل اور فوج کا دل اکٹھا دھڑکتا ہے۔ اب پاکستانی عوام اور فوج کا اگر دل اکٹھا دھڑکتا ہے اور فوج کا جو دل ہے وہ حافظ عاصم منیر ہے، تو اس کے خلاف مظاہرہ کیا۔ کس نے کیا؟ یہ فارن فنڈنگ کی پیداوار، فارن فنڈنگ سے وجود میں آئی ہوئی قوم، جس کو یوتھیا قوم کہتے ہیں، اور پاکستان کی ہر برائی کے اندر، پاکستان کو تباہ بھی اس نے کیا اور پاکستان کی ہر برائی کے اوپر پیش ہوتے ہیں۔ یہ پہلے آپ سمجھتے تھے امرانڈوز ہے، ہاں امرانڈوز بھی تھے، پیدا کیے گئے تھے بہت سارے، اب وہ بھاگ ہو گئے ہیں، اب صرف قادیانڈوز رہ گئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے سوچنے کا کہ فارن فنڈنگ سے وجود میں آئی یہ جماعت، اس کے بعد یہ ابھی تک پاکستان کے پیچھے، پاکستان کی فوج کے پیچھے، پاکستان کی ہر چیز کے پیچھے چلتی پاکستان کے خلاف لیٹر لکھتی، پاکستان کے اداروں کو تباہ کرتی۔ کوئی ایسی تباہی آپ سوچے جو یہ جماعت عملی طور پہ نہ کر رہی ہو، تو عملی طور پہ پاکستان کی دشمن جماعت نے پاکستان کے سپہ سالار کے خلاف مظاہرہ کیا۔ ایک بات کلیئر ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ کہ اوورسیز پاکستانی، آگ لگ جاتی ہے ہمیں جب ہم سنتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ایسی کوئی حرکت کی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہم ہیں، یہ عمرانڈوز اور قادیانڈوز ہیں، یہ ایک چھوٹا سا گروپ ہے۔ اوورسیز پاکستانی کا کیا مطلب ہے؟ دوستوں، بات غور طلب ہے۔ سمندر پار پاکستانی، یا یہ کہہ لیں کہ اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں روزگار کی خاطر یا کسی بھی مسئلے میں سیٹل ہوئے پاکستانیوں کو اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں۔ تو کیا وہ لندن اور امریکہ کے اور یہ یورپ کے چند ملکوں کے یہی اوورسیز ہے؟ اوورسیز کا مطلب ہے جو بھی باہر کھانا روٹی کمانے کے آیا ہوا ہے یا ویسے سیٹل ہو گیا ہوا ہے، وہ اوورسیز ہے۔ وہ تو دبئی میں بھی رہتے ہیں، وہ سعودیہ میں بھی رہتے ہیں، وہ دوسرے اور بھی ملکوں میں رہتے ہیں، ادھر دوسری سائڈ پہ بھی رہتے ہیں۔ اب یہ اوورسیز پاکستانی کا نام کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ سپورٹ لینے کے لیے۔ یہ صرف وہ گروپس ہیں جو سیٹل ہوئے ہیں، جن کو سیٹل کیا گیا ہے، جن کی پیداوار تھے جن ملکوں کی، ان ملکوں میں یہ رہتے ہیں۔ چند تھوڑے سے، اتنی محنت کرنے کے باوجود تھوڑے سے لوگ ہیں، اور یہ اپنے آپ کو اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں۔ ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو آپ اوورسیز کا پاکستانی کا نام دینا بند کر دیں۔ جب آپ اوورسیز پاکستانی کا نام دیتے ہیں، اس میں ہم بھی آ جاتے ہیں۔ ہم تو ایسی حرکت نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ کبھی کی اور نہ کبھی سوچیں گے، بلکہ ہم لوگ تو ان کے ستائے ہوئے ہیں،
تو جب آپ ان کا نام ہمیں دے دیتے ہیں تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے. میں احتجاج کرتا ہوں اس بات پہ جب لوگ کہتے ہیں اوورسیز پاکستانی. اب آ جائیں کل کیا ہوا. کل جو انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے اوپر تھوڑے سے سوالات ہیں میرے. وہ سوالات غور سے سنیے گا. یہ سمجھیں کہ میرے سپہ سالار کی طرف سے سوال ہے, میں کر رہا ہوں. میرے سپہ سالار نے آگے خود بات نہیں کرنی, میری فوج کے سپہ سالار نے آگے خود بات نہیں کرنی, وہ ہم لوگوں نے بات کرنی ہے. میں جنرل حافظ عاصم منیر جو کہ میرے دل کی دھڑکن فوج کا سپہ سالار ہے, اس کی بحث پہ میں چند سوال رکھنا چاہتا ہوں. سوالات میرے یہ ہے کہ آپ نے کل بہت بڑا, جو آپ کہتے ہیں کہ بہت بڑا احتجاج کیا اس کے خلاف, تو آپ تو کسی بندے کو گالیاں نکال لیں, کوئی بندے کو آپ کو تھوڑا سا کام کرے, آپ لائیو آ جاتے ہیں. آپ کے لوگ لائیو کیوں نہیں گئے تھے؟ میرا پہلا سوال یہ ہے. وہ جو مناظر تھے لائیو کیوں نہیں دکھائے تھے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال کہ آپ کو پرانی تصویریں کیوں لگانی پڑ گئی؟ تو آپ کو بھی پتا, آپ نے پرانی تصویریں لگائی ہیں, پرانی ویڈیوز لگائی ہیں, وہ کیوں لگانی پڑ گئی؟ دو سوال. تیسرا سوال, وہ جو ٹی ویوں پہ بیٹھ کے ادھر لمبی لمبی ہانکتے ہیں, میرے پاکستانیوں کو ورگلاتے ہیں, جواب دیتے ہیں, سوال چھوڑتے ہیں, ہر روز ایک بال لیتے ہیں, اس کی کھال اتارتے ہیں اور پاکستان کے خلاف اتنا بڑا منہ کھولتے ہیں, وہ کہاں تھے؟ وہ کیوں نہیں کل میدان میں تھے؟ 3 سوال ہو گئے. چوتھا سوال میرا کہ جب حافظ عاصم منیر صاحب وہ ادھر یو کے میں پہنچے ہیں تو آپ کو پتا ہے وہ کس کے مہمان تھے؟ وہ جو برٹش آرمی ہے اس کے مہمان تھے. تو آپ نے ان سے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ بڑی سوچنے کی بات ہے نا. آپ نے ان سے احتجاج کیوں نہیں کیا کہ ان کو کیوں بلایا؟ آپ وہاں پہ بھی شور کریں تو پاکستان میں کریں, اور ادھر بھی جب آئیں تو آئیں کہیں پہ, مہمان کسی کے ہوں تو آپ پاکستان ہائی کمیشن کو ہوگے احتجاج کریں. اس کی وجہ کہ یہاں بھی نشانہ پاکستان, ادھر بھی نشانہ پاکستان. جو بلا رہے ہیں ان کو ان سے کوئی جرت نہیں آپ کی. اب میرا اگلا سوال, وہ بھی بڑا غور طلب ہے. پاکستان میں آپ دلیلیں گڑھتے ہیں, پوری دنیا میں احتجاج حق ہے, یہ ہے وہ ہے. آپ جا کے 9 مئی, وہ 9 مئی کو چھوڑے, 9 مئی کو آپ جب دل چاہتا ہے جی ایچ کو بچڑے جاتے ہو. آپ کے اتنے بڑے دشمن کو برٹش ہائی کمیشن کر رہا ہوں, برٹش آرمی نے بلایا ہوا تھا, تو برٹش آرمی کے ہیڈ کوارٹر پہ کیوں نہیں چڑھے جا کے؟ ان کے جو باہر وہ نسبتیں پڑی تھیں وہ کیوں نہیں توڑی؟ کیا یہ سارا کچھ پاکستان کے لیے ہے؟ یہ آزادیاں پاکستان کے لیے رہ گئی ہیں؟ دنیا کی کسی جگہ مسالے دیتے ہیں فریڈم آف سپیچ, اور یہ وہاں پہ نہیں چلتی ہے, جب وہاں پہ آپ کا پتا گل ہو جاتا ہے. میرا اگلا سوال, آپ ایک خاص گروہ سے تعلق رکھتے اور آپ کا جو فنڈنگ ہے وہ سب کے سامنے ہو رہی ہوتی جہاں سے, کل آپ صرف اسی فنڈنگ والے لوگ کیوں رہ گئے تھے, باقی کیوں نہیں آیا کسی بھی شعبے کا؟ پہلے کافی سارے شعبے آپ کے ساتھ تھے. آپ کے پاس سائیکل پہ ایک بی بی پھر کے جو انسٹرکشن دیتی ہے, اس بی بی کے صرف پیروکار آپ آئے, باقی کیوں نہیں کوئی باہر نکلا؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ آگ یہیں سے جلی تھی اور یہیں پہ بجھ گئی ہے؟ اس کو یہ مانا جائے؟ اب میرا آخری سوال میرا یہ ہے کہ جیلوں میں تو بہت سارے لوگ اب بھی ہیں, پہلے بھی آتے ہیں. جیلوں میں بیٹھے کسی بندے کی تو بات باہر آتی نہیں ہے, نہ اجازت ہوتی ہے. یہ پھر کیسے باہر چیزیں آ رہی ہیں, لیٹر آ رہے ہیں, سب کچھ آ رہا ہے, اور وہ جو لیٹر تھا وہ سافر کی طرح لہرا کے تو آپ ادھر ادھر اس کے اوپر تقریریں کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس میڈیا کھڑا ہے, وہ اس کو دیکھ کھول کے اوپن لگا دے. وہ تو آپ کہتے ہیں میرا کھلا ہے, وہ آپ بتا بھی رہے ہیں اس میں لکھا کیا ہوا ہے, تو صحافیوں کو کاپیاں دے دیں گے بھی وہ کھول کے اوپر لکھ دے, لگا دے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. بدماشی کرتے ہو, وہ خالی پیپر لڑاتے ہو اور خالی پیپر ادھر کہتے ہو لیٹر لکھا ہے.
جب آپ کو جواب آتا ہے، جب اس خط کا آپ کو جواب ہی آ گیا تو پھر خط کیسا؟ جب آپ نے لکھا ہے یا نہیں لکھا، آپ نے صرف کہا ہے میں نے لکھا ہے، اس کا جواب آ گیا آپ کو، تو پھر وہ خط کا مردہ اٹھا کے لندن کی سڑکوں پہ پھرنا مقصد سوچنے کی بات ہے نا، یہ بھی اس کے اوپر بھی غور طلب باتیں ہیں نا۔ بہرحال میرے دوستوں، میرے پاکستانی بہن بھائیو، یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں، یہ فتنہ الخوارج ہے، باقی یہ پاکستانی نہیں ہے، کوئی بھی پاکستان نہیں اپنی پاک فوج کے سپہ سالار کے خلاف کسی بھی۔ اچھا، پھر ایک اور میں نے آپ سے صرف سوال کیا نا، ایک سوال اور رہ گیا تھا، اگر وہ آپ نے احتجاج کیا ہے تو اس میں افغانی اور انڈین کیوں آئے؟ یہ بھی بتا دیں۔ سب نے انٹرویو کیا کہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا ہم آئے کیوں ہوئے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔